آج ہم جس ناول پر بات کرنے والے ہیں یہ ایک مصری ناول ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عربی زبان میں لکھا گیا اور ہمارے پاس یہ ترجمے کی صورت میں ہے۔ تو اردو ترجمے میں جو ناول ہے اس کا عنوان ہے بھوک۔ جو بھوک ہے یہ انسانی سماج کے اندر ایک طرف وہ طبقہ ہے جو خالی پیٹ اس کا تجربہ کرتا ہے اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو خالی روح اس کا تجربہ کرتا ہے۔ بھوک دونوں کے پاس ہے، خالی پیٹ والے کے پاس بھی اور خالی روح والے کے پاس بھی، لیکن ہر ایک کا تجربہ اپنا اپنا ہے۔ اور انہی تجربات کو ناول نگار نے مختلف کرداروں کی شکل میں اپنے ناول میں پیش کیا ہے۔ اس ناول کو ناول نگار نے 3 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ہے شوہر، دوسرا باب ہے بیوی اور تیسرا باب ہے بیٹا۔ تو یہ ایک طرح کی ایک تثلیث بن جاتی ہے، ایک تکون بن جاتی ہے۔ اب اس تثلیث، تکون یا مثلث کے اندر جو ہے باقی کا سارا مصری معاشرہ، مصری کردار، یا اگر ہم اس کو صرف مصر تک محدود نہ رکھیں تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ آفاقی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ ہر معاشرے پر ہم اس کو منطبق کر سکتے ہیں، ہر معاشرے پر اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ناول نگار نے کرداروں کے حساب سے اس ناول کو تقسیم کیا تو ہم بھی کرداروں پر گفتگو کریں گے، اسی سے کہانی بھی کھلتی جائے گی اور وہ کہانی اپنے آپ میں ایک مکمل تجزیہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلا باب ہے شوہر، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جس گھرانے کی کہانی ہے اس گھرانے کا سربراہ بھی ہے اور اس ناول کا مرکزی کردار بھی ہے۔ اس کا نام زغلول ہے اور اس کے گھر میں بھوک ڈیرا ڈالے رکھتی ہے۔ اب بھوک کیوں یہاں پر ڈیرا ڈالے رکھتی ہے اس کے گھر میں؟ کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام چور ہے، وہ کام سے جی چراتا ہے۔ وہ ایک بڑی عجیب و غریب صفات کا مالک ہے یہ جو کردار ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ محنتی ہے، ہر طرح کا کام کر لیتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ قہوہ خانے پہ کام کرنا ہو یا کسی کی گندگی صاف کرنی ہو، بھاری سے بھاری بوجھ اٹھانا ہو، تو ایسی کوئی نوکری، ایسا کوئی کام نہیں جو یہ نہ کرنا چاہتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ کام وہ کرتا ہے لیکن کسی بھی کام پر وہ ٹک نہیں پاتا۔ کوئی کام شروع کرتا ہے وہ 2 ہفتے کام کرتا ہے، کبھی 1 ماہ کام کرتا ہے، تو اسی طرح مختصر مدت کے بعد وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب تک وہ کام کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ اتنا مخلص ہوتا ہے اپنے کام میں، جتنا عرصہ وہ جس جگہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اتنا سا گھر بھی نہیں آتا اور وہ صرف وہیں پر کام میں ہی جٹا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو گھر بھی چل رہا ہوتا ہے، گھر میں کھانا بھی خوب ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جتنا محنتی ہے، جتنا اپنے کام کے ساتھ پرخلوص ہے، اتنا خوددار بھی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو ماں کی گالی دے دیتا ہے، باپ کی گالی دے دیتا ہے یا کسی بات پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو یہ آگے اس سے لڑ پڑتا ہے، جھگڑ پڑتا ہے، تو ہر دفعہ مار پیٹ کر کے مار کھا کے وہ واپس گھر آ جائے۔ اس کی زندگی کا پہیہ یا اس کے گھر کا پہیہ اس طریقے سے نہیں چل پاتا کیونکہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے، اس کے اندر دوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی محنت کا اس کو پھل دیا جائے۔ تو جہاں ایک مثبت کردار ہمارے سامنے اس کا ابھر کر آتا ہے تو وہیں ایک تھوڑا سا منفی بھی پہلو ہے اس کردار کے اندر، وہ ہے فراریت، اسکیپسٹ ہوتا ہے یہ کردار۔ وہ اس طریقے سے کہ زیادہ تر وقت وہ اپنا آوارگی میں صرف کرتا ہے۔ تو اس آوارگی کے دوران اس کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب مشغلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے بس پیچھے رہتا ہے۔ کوئی ٹولی دیکھ لی، کوئی گروہ دیکھ لیا، وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، کسی بات پر بحث مباحثہ چل رہا ہے یا کسی معاملے پہ کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو وہ ہر چیز چھوڑ کر ان کے پیچھے لگا رہے گا، ان کی باتیں سنتا رہے گا، ان کا کھیل دیکھتا رہے گا۔
حتیٰ کہ ایک وقت وہ ناول نگار لکھتا ہے کہ ایک عرصے میں اس کو ایک چسکا پڑ جاتا ہے جنازے اٹینڈ کرنے کا، جنازوں کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہاں جنازے میں جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے جو کرسیاں بچھانی ہوتی ہیں، جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یا دوسرے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہی مزدوروں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کوئی بھی مزدوری لیے بغیر خواہ مخواہ ہی۔ تو اس طرح کی بھی کئی کاموں میں مصروف رہتا ہے جن کے بدلے میں اسے کوئی اقتصادی یا معاشی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی فراریت کے اندر اس کی ملاقات ایک گروہ سے ہوتی ہے۔ ملاقات تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کبھی بھی اس گروہ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لیکن کتے کی طرح ان کا پیچھا ضرور کرتا رہتا ہے۔ وہ جب قہوہ خانے میں بیٹھتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر وہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ مخصوص فاصلے سے ان کی باتیں سنتا رہتا ہے اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے۔ وہ گروہ ہوتا ہے طالب علموں کا، جو بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے گھرانوں کے جو سپوت ہوتے ہیں، وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اس چھوٹے سے شہر میں واپس آتے ہیں۔ اب جو جس طریقے سے یونیورسٹی کے طالب علم کا ایک مزاج ہوتا ہے فضول کی بحثیں کرنا، بڑی بڑی ہانکنا اور بڑے بڑے سیاسی اور ایک سماجی مسائل پر اپنا وقت ضائع کرنا، عملی طور پر کچھ نہ کرنا، لیکن اس کو مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کچھ مختلف باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسا ہے جو وہ اس کی اپنی روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کے لوگوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ جب وہ ان کی باتیں سنتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، سوچ بیدار ہوتی ہے، وہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو کچھ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں ان طالب علموں کی اور کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جب وہ باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں وہ اپنا دماغ چلاتا ہے، سوچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یوں اس کو سوچنے کی لذت پڑ جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اور باتیں، دنیا کو ایک اور طرح سے دیکھنا شروع ہو رہا ہے، ایک اور طریقے سے، ایک نئے زاویے سے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کے اندر سوچ بیدار ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دنیا کو دیکھنے کا نیا زاویہ اس کے سامنے آتا ہے، تو پھر اس کا سامنا لازماً طاقت کے ساتھ ضرور پڑتا ہے، ایسی طاقت جو اسے یہ سبق سکھاتی ہے کہ سوچنا اچھی چیز نہیں ہے، سوچنا بری بات ہے۔ تو ایسے ہی اس کا بھی واسطہ پڑتا ہے ایک شیخ کے ساتھ، ایک مذہبی عالم کے ساتھ جو تعلیمی اداروں میں دینیات کی، مذہب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے ہٹ کر وہ ایک تاجر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی ان گنت بے نامی جائیدادیں ہوتی ہیں، اس کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی اور اسی چکر میں اس نے کئی شادیاں بھی کی ہوتی ہیں اور ویسے بھی وہ عورتوں کا رسیہ ہوتا ہے۔ تو جب زغلول کے ذہن میں سوچ بیدار ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتے ہیں تو اسے اور کوئی نظر نہیں آتا، تو وہ سوچتا ہے کہ ایک شیخ رضوان ہی ہے جو اس کے ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ وہ بیوقوف آدمی ہوتا ہے کیونکہ اس کو دنیا کا نہیں پتا کہ جو سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو چکے ہیں ان سوالوں کے جواب کسی نے نہیں دینے بلکہ الٹا اس کو ماری پڑنی ہے۔ اور ویسے ہی ہوتا ہے، وہ اس کے بڑے عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے مجسم صورت میں تو پھر یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اسی طریقے سے وہ ایک اور سوال اس سے کرتا ہے کہ آج تک ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور وہ شیخ سے کہتا ہے کہ تین کو تو میں بھی جانتا ہوں، ایک ہے حضرت محمد، ایک ہے حضرت موسیٰ اور ایک ہے حضرت عیسیٰ، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان تینوں کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ مانتے تو سب نبیوں کو ہیں، تو نبیوں کے ماننے والے ایک دوسرے کی جان کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ اگر اسی طرح سے جنگیں ہی کرنی تھی تو کیا ایک نبی کافی نہیں تھا؟ اب شیخ کو یہ سوال سن کر غصہ آتا ہے اور وہ جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے مذہبی طبقے کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے سوالوں کو تشفی بخش جواب دینے کی بجائے، اگلے انسان کو کوئی دلیل دینے کی بجائے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس پر گستاخی کا اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور شیخ بھی یہی کرتا ہے اور وہ اپنی جوتی اتار کر
उसकी पिटाई कर देता है, और इस दौरान बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं और बिना सोचे समझे वो भी इसकी पिटाई शुरू कर, जो सोचने का उसके अंदर कीड़ा पैदा होता है वो इस तरह से ठंडा हो जाता है, क्योंकि लाशऊरी तौर पर वो जान जाता है कि अगर सोचना है तो फिर सोच का जो फल है वो यही मिलेगा। तो इसी तरीके से ये जो किरदार है, इसी के किरदार के साथ हमें और भी कई किरदार मिलते हैं, तो जिनकी मैंने आगाज में बात की थी कि कुछ लोगों की पेट की भूख होती है और कुछ की रूह की भूख होती है। अब पेट का भूखा तो यही होता है जो हमेशा ही काम की तलाश में रहता है या काम से भागने की कोशिश में रहता है। अब जिनके पास उसको काम मिलता है वो अमूमन ऐसा तबका, ऐसे लोग होते हैं जिनकी पेट तो भरे हुए हैं लेकिन उनकी, हम रूह कह लें या ज़मीर कह लें या ज़िंदगियाँ कह लें, वो भूखी हैं। वो इस तरीके से एक उन्हीं के इलाके का एक अमीर कबीर आदमी होता है, हाजी अब्दुल रहीम। वो गैर मुल्क चला जाता है और काफ़ी अरसा गैर मुल्क रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, अब वो वापस आ चुका होता है। अब जब वो वापस आता है तो वो अजीब सी उसको एक बीमारी लाहक होती है, उसका जिस्म फूल चुका होता है, इतना फूल चुका होता है कि वो किसी के सहारे के बगैर ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है और ना ही वो तहारत खाने जा सकता है। तो यूँ समझे कि मतलब वो एक जिंदा लाश की सूरत होता है। ज़गलोल को कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो ताकि मुझे किसी की मोहताजी भी ना हो, यूँ तो मैं हर एक का मुँह देखता रहता हूँ और मैं तुम्हें इसकी तनख्वाह भी दूंगा। तो यूं इस तरीके से वो उसके पास काम शुरू कर देता है, उसको तहारत खाने लेकर जाना या उसको अपने पीठ पर सवार करके घोड़े या खच्चर पर बिठाना और फिर उसको बहर ले जाना उसके दोस्तों के पास या सैर सपाटे के लिए। तो उनके दरमियान एक एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है। तो ऐसे इसी ताल्लुक में एक रात जो हाजी अब्दुल रहीम होता है वो अपनी जिंदगी का दुख उसके सामने खोल देता है, जब वो उसे बताता है कि मेरे बेटे हैं लेकिन वो दूसरे शहर में हैं, वो मेरे रिश्तेदारों को पास रहते हैं, बस वो मुझे तब याद करते हैं जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो मैं उनके लिए जीते जी मर चुका हूँ। इसी तरह से मेरी बीवी है, उसे भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी एक बूढ़ी रिश्तेदार वो बूढ़ी रिश्तेदार वो भी उसी के घर में रहती होती है। तो उसके साथ पता नहीं कहाँ रातों को चली जाती है। अक्सर मुझसे यही कहती हैं कि हम फलाँ रिश्तेदार के पास जा रहे हैं या फलाँ रिश्तेदार के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से उस बेचारे के जो बीवी बच्चे होते हैं, तो वो ज़िंदा होने के बावजूद उनके लिए मर चुका होता है, बेकार हो चुका होता है और ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही होती है और वो अपना दुःख उसके सामने खोलता है। लेकिन ये बातें उसको समझ में बहुत कम ही आती हैं, क्योंकि ये बातें उसको तब समझ में आएँ जब उसका पेट भरा हुआ हो। उसकी तो जो ज़िंदगी का महवर और मरकज़ है वो भूख ही है और वो है पेट की भूख। तो इसी तरीके से अगले कुछ दिनों में उसकी वो फौत हो जाता है, वो हाजी अब्दुल रहीम। तो यूँ ही उसके साथ उसका एक और काम भी ख़त्म हो जाता है और वो वापस अपने घर लौट आता है। ये किरदार और उसके साथ जुड़े बाकी किरदार जैसे शेख रिज़वान है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो ऊपर से तो दीनदार होते हैं लेकिन अंदर से वो खोखले और मुनाफिक होते हैं, जो दीन को या मज़हब को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मुआशरे में अपनी सफ़ेद पोशी और इस सफ़ेद पोशी की बुनियाद पर अपना रौब, अपना दबदबा कायम रख सकें। दूसरी तरफ ऐसे किरदार भी इसके साथ हमें सामने आते हैं, जैसे हाजी अब्दुल रहीम का किरदार है कि जिनके पेट तो भरे हुए हैं, माल और दौलत तो बेतहाशा है, लेकिन रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं, मोहब्बत नाम तक नहीं है। यानी कि उनका ज़मीर या उनकी रूह या उनकी जो ज़िंदगी है, वो फीकी है, बेरंग है कि हर चीज़ होते हुए भी कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। इसी तरह से अगला बाब आता है बीवी का। बीवी जो केसी ज़गलोल की बीवी जिसका नाम सकीना है, वो भी अपने शौहर की तरह मेहनती है, खुददार है। उसकी खुददारी का ये आलम होता है कि जिन दिनों में उसका शौहर काम नहीं कर रहा होता, तो उनके घर में फाके चल रहे होते हैं, तो वो दूसरे घरों में जाके उधार लेती है, नान, रोटी या खाने की चीज़ें। लेकिन जैसे ही उसका शौहर काम करता है और वो खाने की चीज़ें उसके पास आती हैं, तो वो घर में रखने की बजाय सबसे पहले जाकर वो अपने उधार चुकाती है। क्योंकि उसको ये सबसे बड़ा बोझ यही लगता है कि
وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ کل کو پھر فاقے آ جائیں اور میں کسی سے ادھار مانگنے کے لیے جاؤں اور وہ مجھے ادھار اس بنیاد پر نہ دیں کہ میں نے ان کا پچھلا ادھار نہ لوٹایا ہو. یہی وجہ ہے, یہی اس کی خودداری ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جو ان کے دو بیٹے ہیں ان کو بھی اس نے بڑی سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ نہ کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے نہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے. یعنی بھوکے مار جاؤ لیکن کبھی کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اور کام اس کو بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ کام کرنے سے نہیں کتراتی. اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا ایک مرکز و محور ہوتا ہے وہ ان کے ہمسائے میں ایک بڑا گھر ہوتا ہے حاجی ہاشم کا. جو حاجی ہاشم ہوتا ہے وہ اس علاقے کا بڑا ہی امیر کبیر آدمی ہوتا ہے. اس کے 4 بچے ہوتے ہیں جو مختلف بڑے شہروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اور 2 بیٹے ہوتے ہیں. اور وہ اس قدر امیر کبیر ہوتا ہے کہ ہر 2-3 ماہ کے بعد وہ اپنے بچوں کو لیے الگ الگ ایک ٹرک بھیجتا ہے جس میں ان کے لیے راشن بھیجتا ہے, چاول, گندم, مرغیاں اور مطلب اس طرح کی ہر چیز کہ جس سے ان کو بازار سے کوئی چیز خریدنی نہ پڑے. تو جو سکینہ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس بڑے گھر میں داخل ہو جائے. ایک تو اس کو تجسس ہوتا ہے دیکھنے کا, اس نے کچھ لوگوں سے سنا تو ہوتا ہے کہ بڑے گھر کے اندر کس طریقے کا ساز و سامان بھرا ہوا ہے, کیسی کیسی دنیا کی آسائشیں ہیں. تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان آسائشوں کو دیکھے, اس گھر کی چمک دمک کو دیکھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں کام کرنے کو مل جائے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو نظام ہے, پہیہ ہے, وہ اچھے طریقے سے چلا سکے. اور اسی طریقے سے وہ کئی دفعہ کوشش کرتی ہے, جب بھی وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے دروازہ کھلا ہوا دیکھتی ہے وہ اندر گھس جاتی ہے کسی نہ کسی بہانے سے تاکہ گھر کو دیکھ سکے یا کوئی کام کرنے کے بہانے وہاں اس کی جگہ بن جائے. لیکن ہر بار وہاں جو 2 لڑکیاں کام کرتی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں. اور وہ ہمیشہ جب بھی اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے کی آواز آتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کام جاتی ہے اور وہ یہ عہد کرتی ہے کہ آئندہ پھر کبھی اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی. لیکن پھر بالآخر اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے, وہ موقع آ جاتا ہے. وہ موقع اس طریقے سے آتا ہے کہ جو اس گھر کی مالکن ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے. جب اس کے گھر کی مالکن مر جاتی ہے تو جو مالک ہوتا ہے حاجی ہاشم وہ اکیلا, کیونکہ ان جو بچے ہیں وہ تو دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں, وہ وہاں پر اکیلا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ ایک دن دروازہ کھلا ہوتا ہے, وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ جو 2 لڑکیاں وہاں کام کرتی ہیں بچپن سے ہی وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں اس گھر میں, تو وہ پہلے جو اس کو نکال دیا کرتی تھی اب وہ بڑے پیار سے اس کو بلاتی ہیں, وہ اس کا نام بھی پکارتی ہیں, وہ بڑی حیران ہوتی ہے. لیکن بعد میں اس کو سمجھ لگتی ہے کہ اب وہ جو لڑکیاں ہیں وہ اس گھر کی مالک بن چکی ہیں, کیونکہ ایک اکیلا بوڑھا حاجی ہاشم وہاں پہ رہتا ہوتا ہے. اس کو اب کسی چیز سے غرض نہیں ہے جب سے اس کی بیوی مر چکی ہے. تو جو نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ آگے سکینہ کو نوکر رکھ لیتی ہیں. یعنی طبقہ در طبقہ یہاں پر ایک کہانی ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یعنی کوئی بھی طبقہ ہو جب اقتدار یا طاقت یا لمحے بھر کی بھی طاقت کسی کے بھی ہاتھ میں آ جائے تو انسان کو کرپٹ کیے بغیر نہیں چھوڑتی, کہ انسان کے اندر وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ضرور تمکنا تو وہ ایک طاقت کا نشہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی حال ان نوکرانیوں کا ہوتا ہے کہ وہ آگے ایک اور نوکرانی رکھ لیتی ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی ہاشم وہ اس کو موت کا خوف ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر میں گھر میں اکیلا سویا رات کو کسی بھی وقت میری موت ہو سکتی ہے. اور اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ مرتے ہوئے شخص کے اگر منہ میں پانی کے قطرے نہ ٹپکائے جائیں تو اس آدمی کو جنت نہیں ملے گی. تو اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ جب میں مروں تو کوئی میرے آس پاس ضرور ہو جو میرے منہ میں پانی ٹپکا سکے تاکہ میں جنت میں جا سکوں. اسی موت کے خوف کی وجہ سے اس کو تلاش ہوتی ہے ایسے لوگوں کی, جو ایسے نوکر کی یا ایسے آدمی یا عورت کی جو اس کے گھر میں رات کو رہ سکے اور اس کو مطلب اس کے خوف کو دور کر سکے. تو وہ لڑکیاں چونکہ نوجوان ہوتی ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ ابھی وہ کنواری ہوتی ہیں, اگر وہ اس کے گھر رات کو رہیں گی تو کوئی بھی ان کا رشتہ آگے نہیں لے گا.
تو وہ پھر سکینہ سے التجا کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس کے پاس رہیں رات کو، حاجی ہاشم کے پاس، تاکہ اس کا خوف بھی دور ہو جائے اور یوں ان کو بھی ایک اچھا گھر نصیب ہو۔ یوں وہ گھر جس کے دروازے کبھی اس پر بند ہوتے تھے، اب وہ پورا گھر اس کے تصرف میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو بھی لے آتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی لے آتی ہے۔ شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو آئیں گے اور دن کو چلے جائیں گے۔ تو یوں پہلی دفعہ وہ نرم بستروں میں سوتے ہیں اور خوب پیٹ بھر کے وہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو اب ان کا جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ بار بار ایک سوال پوچھتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ مطلب جو اس کا سوال ہوتا ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کب یہاں سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی بہترین زندگی ہمیں میسر آئی تو یہ خواب ہے اور یہ ابھی ہماری آنکھ کھول جائے گی اور یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کھاتے وقت یا کھیلتے وقت ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور ہمیں یہاں سے نکال دے گا۔ تو وہ لیکن پھر بھی وہ سارے وہاں سے خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شوہر ہے زغلول اس کو وہاں مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ رہنے کی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ رات کو باہر نہیں جانا، جبکہ اس کی تو روٹین ہی یہی ہوتی ہے، چاہے وہ کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، راتوں کو باہر گھومنا، لوگوں کی باتیں سننا، رنگا رنگ کے لوگ دیکھنا، کھیل تماشے دیکھنا۔ تو وہ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سونے کے پنجرے میں قید ہو چکا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے یہ بات کہتا ہے تو بیوی اس کی کہتی ہے کہ پھر تم کوئی کام ڈھونڈ لو، تاکہ تم کام ڈھونڈو گے تو ہمیں یہاں کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ خیر وہ ایک کام ڈھونڈ لیتا ہے اس طریقے سے کہ دن کو وہ وہاں کام کرتا ہے اور رات کو واپس اسی گھر میں آ جاتا ہے سونے کے لیے۔ تو ایک رات حاجی ہاشم اس کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بیوی روزانہ میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے اور اس طرح کی مطلب مختلف باتیں کرتا ہے۔ تو جو زغلول ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ اسے جنوں بھوتوں سے یا ان کی کہانیوں سے ویسے بھی خوف آتا ہوتا ہے۔ تو جب حاجی ہاشم اپنی بیوی کے بارے میں کہتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ خیر وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو آرام وہ کر کے پانی وانی پلا کے شربت پلا کے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے سو جائے، لیکن اسی دوران اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یوں اس گھرانے کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور وہ بڑا گھر جو کہ پہلے اپنی عمارت، اپنی شان و شوکت کی وجہ سے پورے علاقے کا مرکز و محور ہوتا ہے، تو اس گھر کو تالے لگ جاتے ہیں اور وہ گھر کھنڈر بن جاتا ہے اور وہ گھرانہ جو ہے وہ بالآخر وہیں واپس آ جاتے ہیں جو ان کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے، جو ان کا اپنا مسکن ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری باپ کی بات، بیٹا۔ اب یہاں ویسے تو ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جو ناول نگار نے جو ان کا بڑا بیٹا ہوتا ہے زہر، اس کی کہانی بیان کی ہے۔ وہ بھی اس طریقے سے کہانی بیان کی ہے کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے، ان کے علاقے میں، ان کے چھوٹے سے قصبے میں ایک تندور والا ہوتا ہے، عباس تندور والا، کہ کسی طرح اس کے پاس جاؤ، شاید جلے ہوئے سڑے ہوئے کوئی نان مل جائیں، کچھ نہ کچھ پیٹ ہم بھر لیں، مطلب وہ اس بچہ سمجھ کے شاید تمہیں کچھ دے دے مفت میں۔ تو یوں وہ بچہ پہلی دفعہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو نان لگانے والا ہے، عبدہ اس کا نام ہوتا ہے، وہ ویسے بھی جو نان جل جاتے ہیں یا اچھے سے پکے ہوئے نہیں ہوتے یا جو گاہک کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ ایک طرف ان کا ڈھیر لگا دیتا ہے، اور وہ اس کو بتاتا ہے، اس چھوٹے بچے کو، ان کے بیٹے کو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ صرف 4 دنوں کے بعد ملیں گے، کیونکہ ہر ایک دن کسی نہ کسی کے لیے یہ میں نے مختص کیے ہوئے ہیں۔ اور بھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو عبدہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے رکھتا ہے، ایک دن ایک لے کر جاتا ہے، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا۔ تو ساتھ میں وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں میرے تندور کی صفائی وغیرہ کر دو، وہ اس کی تندور کی صفائی وغیرہ کر کے دیتا ہے، اور یوں بعد میں وہ اس کو جھولی بھر کے نان دیتا ہے، اور وہ گھر جا کے وہ سارے پھر خوب پیٹ بھر کے وہ کھاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا بیٹا ہے اس کا ایک دوست ہوتا ہے عبداللہ، جس کا باپ استاد ہوتا ہے اور سود خور بھی ہوتا ہے۔ تو
اب وہ جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے چوری چھپے کھانا اس کو دیتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن وہ کھانا کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہیں آتا، کیونکہ اس کی ماں نے منع کیا ہوتا ہے کہ نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی سے مفت میں کوئی چیز لینی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے دوست کا دیا ہوا چوری چھپے کا کھانا گھر لے کر جاؤں گا تو میری ماں پوچھے گی کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو وہ پھر ان سے چھپانے کے لیے رستے میں خود ہی کھا جاتا ہے۔ جو اس کا دوست عبداللہ ہوتا ہے، جس کا باپ استاد بھی ہے اور سود خور بھی ہے، اسے بڑا سخت ناپسند ہوتا ہے کہ ان دونوں کی دوستی ہو، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو آوارہ بنا دے گا، بدماش بنا دے گا، تو وہ ویسے بھی اپنے بیٹے کو بات بات پر پیٹتا رہتا ہے۔ اور ایک دن وہ دونوں دوست پکڑے بھی جاتے ہیں اور وہ اس کو خوب اس کی تذلیل کرتا ہے اور اس کا لباس بھی پھاڑ دیتا ہے۔ جب اس کا لباس پھٹتا ہے تو وہ گھر سے اس کا ایک نیا لباس لے کر آتا ہے، اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ میں نے تمہارا لباس پھاڑا ہے، اس کے بدلے یہ اپنا لباس لے جاؤ اور آئندہ میرے بیٹے کے یا ان گلیوں کے آس پاس نظر نہ آنا۔ لیکن چونکہ اس کا باپ بھی خوددار ہوتا ہے، ماں بھی خوددار ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کا لباس لینے کی بجائے وہیں اس کے منہ پہ پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اور گھر واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، گھر میں کھانے کو پھر کچھ نہیں ہے، اور اس کی ماں بڑی ہی امید اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ عباس تندور والے کے پاس میں جاؤں، ابدا کے پاس، اور وہ نان لے کر آؤں، لیکن وہ اپنی ماں کو بتانا بھول جاتا ہے یا اپنی ماں کو نہیں بتا پاتا کہ وہ جو سب کو نان دیا کرتا ہے وہ اس بستی سے چلا گیا ہوا ہے۔ کسی کے ساتھ ہی یہ ناول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس ناول میں اگر ہم دیکھیں جو ایک مرکزی کردار ہے وہ بھوک ہے۔ اس گھرانے کی اگر بات کریں کہ ان کی کہانی کی پہلی صبح سے لے کر کہانی کی آخری شام تک ان کی زندگی کا جو مرکز و محور ہوتا ہے وہ بھوک ہی ہوتی ہے، کہ ان کو وہ کچھ بھی کر لیں، بھوک کبھی بھی اس سماج سے، ان گھرانوں سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ ان کا جو باپ ہے وہ محنتی ہے، ماں ہے وہ محنتی ہے، وہ خوددار ہے، وہ ہنرمند ہے، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں محنت کرنے والا ہو، خوددار ہو، سوچنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی وہ مواقع میسر نہیں ہوتے جو شیخ رضوان جیسے منافق کے لیے یا حاجی عبد الرحیم جیسوں کے لیے یا حاجی ہاشم جیسوں کے لیے، کہ جو ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے دولت جمع کرنا جانتے ہوتے ہیں۔ لیکن بھوک وہاں بھی ہوتی ہے، یہاں وہاں روح کی بھوک ہے اور یہاں پیٹ کی بھوک ہے۔ اور ہم دیکھیں تو یہ صرف ایک مصر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سماج کی، پوری دنیا کی، یہ انسانی طبقے کی یا انسانی نسل کی کہانی ہے، جو تاریخ جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک چل رہی ہے، کہ انسان نے ہر آنے والے وقت میں ترقی کی، یہ سوچ کر کے اب ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سماج سے بھوک مٹا دیں گے، کہ آج ہم سائنس میں یہ ترقی کر لیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، کل یہ ترقی کر لیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، یہ کر لیں گے بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بھوک بڑھتی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم کبھی اس کی جڑ ختم ہی نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو بھوک کا مسئلہ ہے وہ وسائل کی نامنصفانہ تقسیم کے اوپر ہے، نہ کہ اس کے انحصار ترقی کے اوپر ہے۔ ہم کتنی ہی ترقیاں کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر ہم وسائل کو، ان کی تقسیم کو، سماج کی تقسیم کو اگر منصفانہ طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو یہ بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔